نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام سید الاولین والآخرین والی بطحہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر۔ حضرات، اس دور کے اندر کسی بھی مسلمان سے پوچھا جائے کہ کیا آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، تو آگے سے آپ کو جواب ملے گا جی جی کیوں نہیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے۔ اور محبت رسول کے اندر انسان ایسے ایسے کام کر جاتا ہے جس کا اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کام صحیح ہے یا نہیں۔ جیسا کہ آپ سب نے دیکھا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر کس طرح لوگ محبت رسول کے اندر کیا کچھ کر جاتے ہیں، لیکن ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ محبت رسول کے اندر یہ کام جائز بھی ہے یا نہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے مختصر وقت کے اندر محبت رسول کے اوپر چند ایک باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ دنیا کے اندر ایک انسان جب دوسرے انسان کے ساتھ محبت کرتا ہے تو بنیادی 3 چیزوں کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت کی جاتی ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ محبت کرتا ہے تو 3 چیزوں کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اس کے حسن اخلاق کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے بلند مقام و مرتبے کی وجہ سے۔ یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جس انسان کے اندر کوئی ایک چیز بھی پائی جائے، دوسرا انسان اس انسان کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کیا یہ تینوں چیزیں آقا علیہ السلام کے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے پیارے نبی، ہم نے آپ کے اخلاق کو بہت بلند کر دیا ہے۔ آقا علیہ السلام کا اخلاق دنیا میں آقا علیہ السلام کے اخلاق کی مثال نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیا ہے، خوبصورتی کیا ہے۔ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے میرے پیارے نبی جی، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ خوبصورت کبھی میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ خوبصورت کبھی کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ رب العزت نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اے میرے پیارے نبی جی، ایسے لگتا ہے جیسے آپ اللہ رب العزت کو کہتے گئے، اللہ رب العزت آپ کو بناتا گیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے، خوبصورتی ہے۔ یعنی نہ آقا علیہ السلام کے اخلاق کی دنیا کے اندر مثال موجود ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی مثال دنیا کے اندر موجود ہے۔ آقا علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کیا ہے، معراج کا واقعہ ہے، سارے انبیاء مسجد اقصی کے اندر موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ جاتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء موجود ہیں، لیکن امامت کس کو ملتی ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، میرے نبی کا جو مقام و مرتبہ ہے، عہدہ ہے، امام الانبیاء جیسا ایسا عہدہ، ایسا مقام و مرتبہ دنیا کے اندر کسی اور کے پاس موجود نہیں۔ یعنی نہ آقا علیہ السلام کے حسن کی مثال ملتی ہے، نہ آقا علیہ السلام کے اخلاق کی مثال ملتی ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کی مثال ملتی ہے۔ جب دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے ہی نہیں تو پھر ہمارا حق بنتا ہے نا کہ ہم دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کریں۔ تو حضرات، اب بات یہ
کہ محبت کی مقدار کتنی ہونی چاہیے۔ محبت ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنی ہے، محبت کی مقدار کتنی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتلا کر گئے ہیں کہ تم نے میرے ساتھ محبت کرنی ہے، محبت کی مقدار کتنی ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے لوگو سن لو، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں اس کی اولاد سے اور اس کے والدین سے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ، اس سے زیادہ محبوب نہیں ہو سکتا، اس وقت تک وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ یعنی جس وقت تک انسان دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت نہیں کرتا، اس وقت تک وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر میرے ساتھ محبت کتنی کرتے ہو؟ اللہ کے نبی آپ کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اپنی جان سے بھی زیادہ میرے ساتھ محبت کرتے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے زیادہ آپ کے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ابھی تک تم پکا مومن نہیں ہو، جب تک اپنی جان سے زیادہ میرے ساتھ محبت نہیں کرو گے اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن واللہ لانت احب الی من نفسی، اے میرے پیارے آقا آپ اللہ کی قسم مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ حضرات محبت کی مقدار ہمیں یہ پتہ چلا کہ محبت کی مقدار یہ ہے کہ اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، دنیا کی ہر چیز سے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ اگر محبت کرنی ہے تو آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنی۔ حضرات صحابہ نے کس طرح آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کی ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ صحابی آقا علیہ السلام کے پاس آ جاتے ہیں، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کا خیال آتا ہے تو دل کو سکون نہیں ملتا، جب بھی آپ کا خیال آ جاتا ہے تو دل کو سکون نہیں ملتا جب تک آپ کا دیدار نہیں کر لیتا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ شکایت لگا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی جی جب تک آپ کو دیکھ نہیں لیتے تب تک دل کو سکون نہیں ملتا، کل قیامت کا دن ہوگا آپ انبیاء کی صفوں میں ہوں گے، کل قیامت کے دن اگر آپ کو دیکھنے کا دل کیا تو پھر کیا کریں گے؟ محبت رسول ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تک آپ کو دیکھ نہیں لیتے اس وقت تک دل کو سکون نہیں ملتا، کل قیامت کے دن ہوگا آپ تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے، ہم تو آپ کے پاس نہیں ہوں گے، کل قیامت کے دن اگر ہم نے آپ کو دیکھنا ہوگا تو کس طرح دیکھیں گے؟ محبت رسول تھی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سن لو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اے لوگوں سن لو جو بندہ دنیا میں رہتا ہے جس کے ساتھ محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو آج دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنی ہر چیز سے زیادہ آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کر سکتے ہیں، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کل قیامت کا دن جب ہوگا ہمارا ساتھ جو ہوگا آقا علیہ السلام کے ساتھ ہو جائے گا۔ سیدنا ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کے ساتھ کس طرح محبت کرتے ہیں؟ سیدنا ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اکیلے ہوتے ہیں، میں رات کے وقت اللہ کے نبی کی خدمت کیا کروں گا۔ رات کا وقت ہوا، آقا علیہ السلام کے پاس چلے جاتے ہیں، وضو کا پانی لے کر آتے ہیں آقا علیہ السلام کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرواتے ہیں۔ آقا علیہ السلام خوش ہوئے، پوچھا ربیہ آج مانگو کیا مانگتے ہو؟ اللہ رب العزت سے لے کر دوں گا۔ سیدنا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جی صبح بتلاؤں گا۔ صبح ہو جاتی ہے، سیدنا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے پاس آ جاتے ہیں۔ حضرات دیکھیے سیدنا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے ساتھ کس طرح محبت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی جی میں دنیا کے اندر آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں، میرے یہ سوال ہے کہ کل قیامت کے دن، آخرت کے دن آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔
سیدنا ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کس طرح کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ دے نبی جی مجھے آخرت کے اندر کل قیامت کے دن آپ کا ساتھ چاہیے۔ تو سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ اگر آخرت میں میرا ساتھ چاہتے ہو فمراقتنی تو پھر میری آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے سجدہ سجود کیا کرو، زیادہ سے زیادہ نماز ادا کیا کرو۔ نماز ادا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کو کل قیامت کا دن میرا ساتھ نصیب کر دے گا۔ تو حضرات آج ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو صرف اور صرف جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر محبت رسول نہیں۔ محبت رسول کا تقاضا کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے، صرف اور صرف نام کی محبت جھوٹے دعوے کا لینے سے محبت رسول مکمل نہیں ہو جاتی۔ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ من احب سنتی فقد احبنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقت کے اندر وہ بندہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے جو میری سنت کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف نماز پڑھ لینا یہ سنت ہے، نہیں، بلکہ بازار کے اندر لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا، لوگوں کے درمیان سچ بولنا، کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا، یہ تمام کی تمام آقا علیہ السلام کی سنتیں ہیں۔ جو بندہ اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع بنا لیتا ہے، حقیقت کے اندر یہی بندہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ اور اسی بندے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی حقیقت کے اندر صرف یہی بندہ ہے جو میرے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس بندے نے میرے ساتھ محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ جنت کے اندر آقا علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ تو حضرات اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ہماری دنیا کے اندر رہتے ہوئے تمام چیزوں سے زیادہ آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔